دوسرے پارے کی آیت کریمہ صفحہ نمبر 7 کے اندر شروع کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن آیا، لیکن اس مہینے کے اندر قرآن نہیں بلکہ قرآن والا تشریف لایا، یعنی اگر ہمارے نبی تشریف نہ لاتے تو قرآن نہ آتا، قرآن نہیں آتا۔ تو حضرات یہ مہینہ جیسے ہی چالو ہوتا ہے کچھ لوگ کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کرنا شرک ہے، نبی کا جشن کرنا شرک ہے، نبی کے نام سے یہ ذکر کر رہے ہیں یہ شرک ہے، حالانکہ ذکر کے تعلق سے قرآن کہتا ہے 13 پارے کی آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، لیکن بد عقیدہ کہتا ہے، بد عقیدہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مہینہ آ گیا ایک تو پیٹ میں درد شروع اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ میلاد مصطفیٰ منانا صحیح نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ حضرات محترم ایک طرف سے آواز آتی ہے، ایک طرف سے آواز آتی ہے یہ ہمارے نبی کے بارے میں بولتے ہیں کہ نبی تو مر کے مٹی مل چکے ہیں، نبی زندہ نہیں ہے۔ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے کیا کہ نبی مر کے مٹی مل گئے ہیں اور میرا عقیدہ کہتا ہے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے جو زندہ ہے واللہ، جو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھو جانے والے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی تو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، وہ تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، وہ تو میرے بھائی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی کوئی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، وہ کچھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو، وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کا تم سے لیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ تو پتا چلا کہ ادھر سے جو آواز آ رہی ہے وہ نبی کا دشمن ہے، اور ادھر سے جو آواز آ رہی ہے وہ نبی کا عاشق ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک میرا نبی زندہ رہے گا۔ نبی کی محبت میں آج بھی جشن سجائے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر نبی کا ملاد کرتے رہیں گے۔ حضرات آپ کو پتا چل گیا کہ ادھر سے آواز کیا آ رہی تھی، ادھر سے کیا آواز آ رہی تھی، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ان کا عقیدہ جو ہے اس کا دل سیاہ ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے دل کے اندر ایک نقطہ سیاہ کا ڈال دیتا ہے اللہ، اور جب توبہ نہیں کرے گا اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو وہی پر عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کیا لیکن توبہ جب نہیں کیا پورا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے ان کا نبی مر گیا ہے۔ میرا نبی کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں جو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھو جانے والے۔ تو میرا جو نبی ہے یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا امام کہتا ہے میرا نبی زندہ ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں میرا نبی زندہ ہے، اور اسی نبی کی محبت میں آپ جشن سجائے ہیں اور میلاد مصطفیٰ رکھے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ میلاد مصطفیٰ جو رکھے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے میں بھی بتا دوں، اس لیے کہ میرا جو ٹائم ہے وہ 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ میں زبردستی نہیں بولتا ہوں، جتنا مجھے کہا جاتا ہے میں اتنا ہی کرتا ہوں۔ حضرات محترم زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں بھی 4 دن سے آپ کے سیوان ضلع کے اندر میں تھا، ہاسپٹل میں میرا کوئی خاص آدمی ہمارے وائف کا کوئی وجہ سے میں کوئی بات نہیں بتا سکتا ہوں، میں 4 دن سے ہاسپٹل میں ہوں، بہرحال میں 4 دن سے سویا بھی نہیں ہوں۔ حضرات محترم میلاد مصطفیٰ نبی کی محبت میں رکھے ہیں، کوئی بدعقیدہ یہ بھی کہہ رہی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ پر میلاد مصطفیٰ میں ایک درہم خرچ کرے گا
میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو آپ لوگ کتنا خوش نصیب ہیں، جب نبی کے محبت میں آئے ہیں تو مریں گے تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائیں گے، صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے، چاہے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھے، اس نیت سے بیٹھے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم میلاد مصطفیٰ میں جائیں گے تو لوگ تعریف کریں گے۔ کچھ لوگ اگر شادی بیاہ کا اگر معاملہ ہو جائے کہتے ہیں اگر ہم نہیں جائیں گے تو میرے دوار پہ نہیں آئے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ذکر میں بیٹھیے تو نیت کیا ہونی چاہیے، سماعت کیجیے، نیت کیا ہونی چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کا لاجواب ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ خطیب ہندوستان، خطیب لاجواب حضرت علامہ مولانا خلیل اللہ چترجی صاحب آپ کے سامنے موجود ہے، اب ان کے چہرے کی زیارت کیجیے۔ بس سمجھ لیجیے کہ اب حضرت آ گئے تو میرا بھی مس کال آ گیا، ہاں اس کو ریسیو کیا جائے، میرا ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ میں بس 2-4 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر رہا ہوں، حالانکہ میں جتنا جو سوچ کے لایا تھا ابھی وہ لگ بھگ 25% ہوا ہے، ابھی 75% باقی، انشاءاللہ پھر کبھی محبت ہو ملاقات ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، کس نیت سے بیٹھے، نیت کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھو تو دل کے اندر یہ نیت لے کے بیٹھو کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر نیت ہے کہ مجھ سے رب راضی ہو جائے، مدینے والے آقا راضی ہو جائے، میرے نبی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو نبی فرماتے ہیں ابھی وہ بندہ زمین کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اللہ اس کے تمام گناہ کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، اسی کی نبی کی محبت میں آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، پیغمبر اسلام کی وہ ذات ہے جن کے فیضان و انبار سے ساری کائنات فیضیاب ہو رہی ہے، ساری کائنات فیضیاب ہو رہی ہے، جن کے صدقے تو فعل پوری کائنات روشن ہے۔ پیغمبر اسلام کی وہ پیغمبر اسلام کا نور ہے جس نور سے پوری کائنات روشن ہے، جس نور سے پوری کائنات روشن ہے، نور ہے، پوری کائنات چمک رہی ہے، پوری کائنات چمک رہی ہے، ایسی چمکی کہ آدمی کو انسان کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں انسان کو مسلمان کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں موت کو زندگی کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں زندگی کو بندگی کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں نماز کو معراج کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں حضرت ابوبکر کو صدیق کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں حضرت عمر کو فاروق کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں حضرت عمر کو فاروق کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں حضرت عثمان کو غنی کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں حضرت علی کو حیدر کرار کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں یہی تک مدد نہیں بلکہ ولیوں کو ولایت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں قطبوں کو قطبیت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں غوثوں کو غوثیت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں ہمارے امام کو امامت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں اور حضرت عمر فاروق کو عدالت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں اور نبیوں کو اور رسولوں کو رسالت کا مقام مل گیا، مصطفیٰ جان رحمت ذقے میں پوری کائنات اور آپ بھی ہیں جو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں آئے ہیں، تو پتا چلا کہ میرے نبی اس دنیا کے اندر ہے تو سب لوگ مہاجر ہے۔ اگر نبی نہیں آتے تو کوئی انسان دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوتا، کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں آتا۔ اسی کی محبت میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر نبی کی محبت کو جشن کرتے رہیں گے، زندگی بھر بد عقیدوں کو
بھگاتے رہیں گے، اپنے مسجد سے بھی بھگائیں گے۔ آج لوگ بدعقیدوں کو مسجد سے بھگاتے بھی ہیں، بھگاتے ہیں کہ نہیں بھگاتے ہیں؟ بدعقیدہ اگر مسجد میں داخل ہو جائے تو بھگا دیتے ہیں۔ کیوں بھگاتے ہیں؟ کوئی آپ سے کہا دی کیوں بھگاتے ہیں؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ جو ہے نا چھوٹی موٹی کتاب کے اگر حوالہ دیں گے، اعلیٰ حضرت کا اگر حوالہ دیں گے کبھی نہیں ماننے والا ہے۔ اس سے دو ہی بات، ایک تو حدیث چاہیے نہیں تو قرآن چاہیے، اس کے علاوہ نہیں مانے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں میرا سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آخرت اور یوم آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کون ایسا بندہ ہے کہ مومن نہیں ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بس آخری جملہ اس کے بعد گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مگر مسلمان نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مگر مسلمان نہیں، روزہ رکھتے ہیں مگر مسلمان نہیں، حج کرتے ہیں مگر مسلمان نہیں، تسبیح ہلاتے ہیں مگر مسلمان نہیں، رمضان کے مہینے میں بھوکے توڑا جاتے ہیں مگر مسلمان نہیں، تبلیغ گھر گھر جا کے کرتے مگر مسلمان نہیں، داڑھی رکھتے مسلمان نہیں۔ ان کے مسلمان نہ ہونے کی گواہی کوئی اور نہیں دے رہا ہے بلکہ قرآن دے رہا ہے۔ خدا کا کلام کا فرمان ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ مدینہ کے ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ مدینہ کے ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جب ہمارے نبی دنیا کے اندر تھے۔ جب دنیا کے اندر تھے تو کچھ ایسے بدبخت انسان تھے، کچھ ایسے منافق تھے، کچھ ایسے خبیث تھے کہ سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، سرکار سے محبت بھی کرتے تھے، سرکار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، لیکن حقیقت میں اس کے سینے کے اندر رسول کی محبت نہیں تھی، رسول کی محبت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا، اللہ نے ان کو منافق کہا۔ حضرات محترم، کتابوں میں آیا ہے کہ کافر دو طرح کا ہوتا ہے، یہیں پر وہ جملہ ہے کہ کافر دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کافر دو طرح کا ہوتا ہے؟ ایک کافر کھلا ہوتا ہے، ایک کافر چھپا ہوتا ہے۔ آپ کھلے کافر سے بچ سکتے ہیں، کھلے کافر سے بچنا آسان ہے، لیکن جو چھپا ہوا ہے، جو پردے میں ہے، اس سے بچنا آسان نہیں ہے۔ پردے والا بہت خطرناک کافر ہوتا ہے، پردے والا منافق بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کھلے کافر سے آپ بچ جائیں گے، کھلے کافر سے بچنا چاہیں گے تو بچ جائیں گے۔ جو چھپا ہوا ہے، جو پردے کے اندر ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، حالانکہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ کھلے کافر اور چھپے کافر کی پہچان اللہ نے بتا دی کہ کھلے کافر ہوا ہے جو آپ کافر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور چھپے کافر ہوا ہے جو نمازی پڑھیں گے کھلے عام میں، جو روزہ بھی رکھیں گے کھلے عام میں، زکات بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن اس کے سینے کے اندر حقیقت میں رسول کی محبت نہیں، وہی چھپے کافر ہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ حضرات محترمہ، اس لیے چھپے کافر سے بچنا بہت دشوار ہو چکا ہے۔ آپ نے مسجد نبی کا نام سنا ہوگا، مسجد نبی کوئی عام مسجد کا نام نہیں ہے، آپ نے مسجد نام کا سنا ہوگا۔ مسجد نبی کے اندر میرے نبی جلوہ افروز ہے، جیسے ہی ممبر پر میرے نبی جلوہ افروز ہے، نبی خطاب فرما رہے ہیں اور میرے نبی نے اعلان کر دیا، اے منافقوں، جتنے بھی منافق، جتنے بھی غدار اس مسجد کے اندر کھل چکا ہے، سارے لوگ نکل جانا۔ مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے آیا تھا، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ دکھاوا والا کام کتنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نمازی، وہ لوگ نماز کم پڑھتا ہے۔ کبھی نماز پر جو اپنے آپ کو جتاتا ہے نا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی بتاؤں گا، تمہاری نماز کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حضرات، مسجد نبی کے اندر ہمارے نبی ممبر پر ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر جتنے بھی منافق ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، سب لوگ نکل جاؤ۔ نماز پڑھنے گئے ہیں، داڑھی ہے، سب کچھ مسلمان لباس ہے، سب کچھ ظاہر میں ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ دل پورا کالا ہے۔ حقیقت میں رسول کا دشمن تھا اور ظاہر میں رسول کا عاشق تھا، لیکن نبی تو پہچانتے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ میرے نبی جانتے ہیں۔ تو
میرے نبی مسجد نبی سے اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ اس مسجد کے اندر ہیں اور جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں، سب لوگ نکل جاؤ۔ جب اعلان کر دیا اس کے بعد نہیں نکلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے بار بار کہا کہ منافقوں میری مسجد سے تم نکل جاؤ، اے منافقوں جلدی نکل جاؤ ورنہ میں سب کا نام لے لے کر کے نکالوں گا۔ اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا مقام دیکھیے، شان دیکھیے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ نام لے لے کر کے پکاروں گا۔ آپ بتائیے کہ مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، مسجد نبی کے اندر کتنے لوگ آتے ہوں گے، لیکن نبی سب کا نام جانتے ہیں کہ کون بندہ کیسا ہے، کس کے دل کے اندر کیا ہے۔ میرے نبی بار بار کہنے لگے جتنے بھی منافق ہیں سارے لوگ نکل جاؤ، آخر نکلے نہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے کہنے کے باوجود منافق نکلا نہیں تو میرے نبی نے فرمایا اخرج فنائے اخرج یا فنائے منافق۔ میرے نبی نے کہا اے فرا تو منافق ہے تو نکل جا، اے فرا تو منافق ہے نکل جا۔ میرے نبی سب کا نام لے لے کر کے نکالے تو مردوں کی تعداد 300 تھی اور کی تعداد 70 تھی، تو پتا چلا کہ آج سنیوں کو یہی سے دلیل مل گئی کہ مسجد سے بھگانا کسی اور کا طریقہ نہیں بلکہ نبی کا طریقہ ہے۔ مسجد سے بھگانا یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت کو آج ادا کر رہے ہیں کہ بداقی تم بھگا رہے ہیں اور انشاءاللہ بھگاتے رہیں گے۔ یہ نبی کی شان دیکھیے، اس لیے تو اعلیٰ نے پکارا، بریلی کے امام ہمیں پکارتے ہیں، عرش حق ہے مسجد رفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، اصل میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے، تاج دشم نور کے جلوہ فرما ہوگی۔ جب طلعت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، انتھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے۔